مودی نے عالمی سفارتکاری میں شکست در شکست حاصل کی۔ کینیڈا میں G7 اجلاس میں اب تک انہیں دعوت نہ مل سکا۔ بھارت کی خارجہ پالیسی ناکامی کا شکار۔ عالمی سطح پر بھارت کی سفارتی تنہائی بڑھنے لگی۔ کینیڈا نے G7 سمٹ 2025 کے لیے منتخب مہمان ممالک کو دعوت نامے بھیج دیے، مگر بھارت کو نظر انداز کر دیا۔ مودی کی سفارتی پسپائی، پہلگام واقعے کے بعد G7 میٹنگ پر عالمی تنہائی، مودی حکومت کی اقلیت مخالف پالیسیاں، ریاستی دہشت گردی اور بیرون ملک قتل جیسے واقعات عالمی سطح پر بھارت کی تنہائی اور G7 جیسے فورم سے اس کی ممکنہ بے دخلی کا سبب بن رہے ہیں۔ بھارت کو G7 میں ابھی تک نہ بلانا اس حقیقت کا عکاس ہے کہ دنیا ہندوتوا اثرات اور غیر قانونی مداخلتوں سے محتاط ہو چکی ہے۔ G7 اجلاس 15 سے 17 جون تک کینیڈا کے صوبے البرٹا میں شیڈول ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ سنو نیوز محسن الملک سے، جو اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں۔ جی محسن، اپڈیٹ کیجیے گا اس تمام تر صورتحال سے متعلق۔ بالکل، یہ بات اب کلیئر ہے کہ کینیڈا کی طرف جو ہے G7 کا دعوت نامہ ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی دعوت نامہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو نہیں دیا گیا، اور اس کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ کینیڈا کے اندر انڈیا کی طرف سے جو دہشت گردی ہوئی تھی، اس کے بعد انڈیا کے یہاں سے سفارتکاروں کو اور خاص طور پر یہاں پر جو ہائی کمشنر ہیں ان کو واپس بھیجا گیا تھا، اور یہ ایک بڑا سائن تھا۔ اور اس کے بعد سے اب یہ دوبارہ دیکھا جا رہا ہے، اور کینیڈین گورنمنٹ کے اندر سے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی ملک اگر ان کے ملک کے اندر دہشت گردی کرے گا اور دہشت گردی میں پھر اس کے بعد اس کی تحقیقات میں تعاون نہیں کرے گا تو کینیڈین گورنمنٹ اس چیز کو بھولتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو سکھ تحریک ہے خالصتان، اس کے ایک بڑی حامی رہتے ہیں یہاں پر، ان کا ووٹ ہے، ان کا انفلوئنس ہے الیکشن کے اندر، اور اسی وجہ سے گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر ہے۔ اور دوسرا پریشر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کئی بار انڈیا کو یہ بھی کہا کہ ان کی تحقیقات میں ان کی ہیلپ کی جائے۔ تو یہ ایک دو پریشر اس وقت جو نو مولود کینیڈین گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ہوں گے، اور وہ اس وقت سوچ رہے ہیں، ہمارے ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ شاید یہ دعوت نامہ بھیجا ہی نہ جائے، لیکن یہ اگر بھیجا بھی گیا تو یہ انڈیا کی انسلٹ ہی ہوگی۔ جی